السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، انتہائی معزز ماؤں اور بہنوں، ایک سوال بار بار بھیجا جا رہا ہے اور اس کا جواب طلب کیا جا رہا ہے۔ اس کے بارے میں چند گزارشات عرض کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ ہے کہ جو شخص جمعہ کی رات کو فوت ہو جاتا ہے، کیا وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، یا اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوتا ہے، یا اس کا حساب و کتاب نہیں ہوتا ہے؟ یہ سوال بار بار کیا جا رہا ہے کہ جو شخص جمعہ کی رات کو، یعنی اگلے دن جمعہ ہے، اور یہ رات کو، یعنی دوسرے لفظوں میں جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب کو یہ فوت ہو جائے، درمیانی رات کو فوت ہو جائے، تو کیا اس سے قبر کا عذاب ہٹا دیا جاتا ہے؟ کیا اسے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے؟ کیا اسے حساب و کتاب سے آزادی مل جاتی ہے؟ اور اس کے لیے یہ بھی سوال کے ساتھ ہی کہا گیا کہ اس موضوع پر چند احادیث ملتی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب، یعنی جمعہ کی رات کو فوت ہو، اس سے عذاب قبر ہٹایا جاتا ہے، اسے جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، اس سلسلے میں پہلی گزارش یہ ہے کہ حدیث شریف کی بعض کتابوں میں ایسی روایات، اس مفہوم کی روایات موجود تو ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص من مات لیلۃ الجمعہ، جو جمعہ کی رات کو فوت ہو گیا، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ بعض میں یہ ملتا ہے کہ من مات لیلۃ الجمعہ وقاہ اللہ من عذاب النار، کہ جو جمعہ کی رات کو فوت ہو گیا تو اسے اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے آزاد کر دیں گے۔ بعض جگہ یہ ملتا ہے کہ جو جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات، یعنی جمعہ کی رات کو فوت ہوا تو اس سے قبر کا عذاب ہٹا دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اس قسم کی جتنی روایات ملتی ہیں اس موضوع پر، وہ تمام کی تمام ضعیف ترین روایات ہیں۔ ان میں سے کوئی روایت بھی ثبوت کو نہیں پہنچتی ہے، صحیح سند سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ جو شخص جمعہ کی رات کو فوت ہو جائے تو اس سے اللہ تعالیٰ عذاب قبر ہٹا دیتے ہیں، یا اسے جنت میں داخلہ مل جاتا ہے، یا اسے آگ سے خلاصی مل جاتی ہے، آگ سے آزادی مل جاتی ہے، اس دعویٰ کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ اس سلسلے میں دوسری گزارش یہ ہے کہ جو عقائد کا باب ہے اس میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ کسی قسم کی ضعیف روایت سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی بعض علماء فضائل کے اندر ضعیف روایات کو بیان کرتے ہیں، حالانکہ وہ بات بھی صحیح نہیں ہے، لیکن جہاں تک عقائد کی بات ہے، عقائد کے معاملہ میں تمام علماء کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ عقیدہ کے باب میں، یعنی عقیدہ کا کوئی مسئلہ ثابت کرنا ہو تو اس میں ضعیف روایت کوئی جگہ نہیں پا سکتی۔ تو یہ روایات انتہائی ضعیف ہیں اور پایہ تکمیل کو نہیں پہنچتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی سند صحیح ثابت نہیں ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سند نہیں پہنچتی ہے۔ اس لیے ان روایات کے اوپر ایمان رکھنا، یقین رکھنا، عقیدہ بنانا قطعاً صحیح نہیں ہے۔
تیسری گزارش اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہمارے جو بھائی ہیں احناف، ان کی بنیادی کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے، اگرچہ ہمیں اس بات سے اختلاف ہے کہ عقیدہ کے باب میں عقیدہ کا کوئی مسئلہ ثابت کرنا ہو تو وہ یا قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہو سکتا ہے، یہاں تک تو بات صحیح ہے، ہمیں اتفاق ہے، اور آگے لکھا ہے کہ وہ متواتر حدیث سے ثابت ہوگا، خبر احاد سے بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ خبر واحد صحیح قول کے مطابق حجت ہے، عقائد میں بھی اعمال میں بھی، لیکن ہمارے ان بھائیوں کا یہ نظریہ ہے، جیسا کہ اصول شاشی وغیرہ میں لکھا ہے، کہ عقیدہ کے اندر خبر واحد بھی قابل قبول نہیں ہے، تو کجا ضعیف حدیث، اس پہ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ ضعیف روایت سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں چوتھی گزارش یہ ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنات تیار کر رکھی ہیں، انعامات تیار کر رکھے، اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑ دیا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پس پشت ڈالا، خواہشات کی پیروی کرتا رہا، شیطان کا بندہ بنا رہا، شیطان کی پیروی کرتا رہا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار کر رکھے ہیں۔ یہ اللہ کا تعالیٰ کا اصول ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بنایا ہے، باقی وہ جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے عذاب دے لے، سوائے اس اعلان کے جو اس نے قرآن میں کر رکھا ہے کہ اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تو وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، تو اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ وہ جسے چاہیں گے معاف کریں گے، چاہیں گے تو سزا دیں گے، لیکن اصول اور قانون اللہ کا یہ ہے، ضابطہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہے، کیونکہ اس نے فرمایا ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم مجرموں کو اور فرما برداروں کو ایک جیسا کر دیں گے؟ دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ کتنے اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگ ہیں جو جمعہ کی رات کو فوت ہوتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور وہ جمعہ کی رات کو فوت ہوتے ہیں۔ اسی طرح کتنے فرما بردار ہیں، کتنے اللہ کے نیک صالح بندے ہیں جو جمعہ کی رات کو فوت ہوتے ہیں۔ تو اب کیا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ جس نے اپنی ساری زندگی اللہ کے حکموں پر گزاری، 5 وقت نماز کے لیے مسجد جاتا رہا، حلال روزی کماتا رہا، رمضان مبارک کے روزے رکھتا رہا، روزے کا ادب و احترام کرتا رہا، اسی طرح حج کرتا رہا، زکوٰۃ دیتا رہا اگر اس کے پاس طاقت اور پیسہ ہے، اس طرح اللہ کے حکموں کے اوپر چلتا رہا اور جھوٹ سے بچتا رہا، سود سے بچتا رہا، دروغ گوئی سے بچتا رہا اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا لاتا رہا، ساری زندگی اس نے اس طرح گزاری، اور اس کے مقابلے میں ایسا شخص جس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، من مانی کی زندگی گزاری، دونوں اگر جمعرات کو فوت ہوتے ہیں، یعنی جمعے کی رات کو، جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات کو فوت ہوتے ہیں، کیا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں، مجرم اور فرما بردار؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اس لیے جس نے نیک اعمال کیے، وہ کسی اور دن کو فوت ہو یا جمعہ کی رات کو فوت ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں انعامات ہیں، اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی، وہ جمعہ کی رات کو فوت ہو یا آگے پیچھے فوت ہو، اللہ کے قانون کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عذاب تیار کر رکھے ہیں۔ علامہ اقبال اسی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو اس لیے یہ ایک اہم ترین پہلو ہے اس معاملے کا۔ تو بہرحال ایسی کوئی بات
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا قرآن مجید سے ثابت نہیں ہے کہ جو شخص جمعہ کی رات کو فوت ہو گیا اس کی بخشش کر دی جائے گی، یا وہ جنت میں داخل ہوگا، یا قبر کا عذاب ہٹا دیا جائے گا۔ اور اس سلسلے میں پانچویں گزارش یہ ہے، بعض علماء نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جن کو یہ لگا کہ یہ روایت کہ جو جمعہ کی رات کو فوت ہو گیا قبر کا عذاب ہٹ جاتا ہے، تو انہوں نے اس کی تشریح یہ لکھی ہے کہ اگر وہ گناہ گار ہے تو ممکن ہے کہ صرف ایک رات کے لیے عذاب مؤخر کر دیا جائے، لیکن اس کا حساب و کتاب بھی ہوگا۔ اس کے لیے اگر اس نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں تو اللہ کے قانون کے مطابق اللہ کے عذاب اس کے منتظر ہوں گے، اللہ معاف فرمائے۔ تو ایسی کوئی روایت صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے کہ جو جمعہ کی رات کو فوت ہو گیا اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا، یا وہ جنت میں داخل ہوگا، یا جہنم سے آزادی پائے گا۔ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اگر وہ جمعہ کی رات کو بھی فوت ہو جاتا ہے تو کبھی بھی اس کی بخشش کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان کر رکھا ہے۔ آج ہم اپنی حالت کو اگر دیکھتے ہیں، بے شمار مسلمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اکبر میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اکبر کرتے ہیں، کوئی اپنی جہالت کی بنیاد پر، کوئی تعصب کی بنیاد پر، کوئی دنیاوی لالچ کی بنیاد پر، جیسے بھی ہے۔ اگر ایسے شخص شرک کرتا کرتا کوئی ایسا شخص اگر جمعہ کی رات کو بھی فوت ہو جائے اور اس نے سچی توبہ نہ کی ہو، اس کی بخشش کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ پھر ایک گزارش یہ بھی ہے کہ جمعہ کی رات کو بہت سے غیر مسلم بھی فوت ہوتے ہیں، ہندو فوت ہوتے ہیں، اس طرح سکھ فوت ہوتے ہیں، عیسائی فوت ہوتے ہیں، یہودی فوت ہوتے ہیں، مجوسی فوت ہوتے ہیں۔ تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جمعہ کی رات کو فوت ہوا ہے لہٰذا یہ جنت کے اندر چلا جائے گا، اسے قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ تو بہرحال ایسی کوئی بات کسی صحیح سند کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نہ قرآن مجید کی کسی آیت کریمہ سے ایسا کوئی اشارہ ہمیں ملتا ہے۔ تو یہ عقیدہ بالکل غلط ہے کہ جمعہ کی رات کو جو فوت ہو گیا وہ جنت میں جائے گا، بلکہ اگر ہم حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو سوموار کی موت کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن وہاں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ سوموار کو جو فوت ہو تو اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا، یا اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، یا وہ جنت میں داخل ہوگا، یا جہنم سے آزاد ہوگا۔ لیکن جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، وہ شخص جو سوموار کو فوت ہوا، نیچے جو حدیث لائے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کا ذکر کیا ہے۔ بعض علماء نے جیسا کہ شارحین حدیث نے یہ لکھا ہے کہ شاید امام صاحب یہ روایت اس لیے لائے ہیں کہ جو شخص سوموار کو فوت ہو تو شاید اس میں کچھ اس کے لیے یعنی ایسی چیز ہو، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، لیکن اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو بخش دیا جائے گا، یا وہ جنت میں جائے گا، یا اس کا قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ ایسی کوئی بات سوموار کے دن فوت ہونے میں بھی نہیں ہے۔ تو یہ بہرحال ایک چھوٹی سی گزارش آپ بھائیوں کے سامنے، بہنوں کے سامنے رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی قانون نہیں اتارا ہے، نہ قرآن مجید کے اندر، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات ہمیں بتائی ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کچھ بتلایا ہے کہ جو جمعہ کی رات کو فوت ہوگا اسے قبر کا عذاب نہیں ہوگا، یا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، یا جہنم سے آزاد ہوگا۔ تو یہ عقیدہ رکھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔